جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم، سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل ہیں۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔
یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوستان، بندہ صحرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی کی حکومت کی سطح، لیکن عرب بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے۔ ان کی موت کے لیے دو چیزیں دیکھیے، پہلے کروسیڈرز نے آ کر انہیں جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی گلیوں، اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہے آتھر، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے اور شرما کے لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ میں آئے اور کروڑوں مسلمان، ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں، پوری خازم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل، اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی، اس کے اوپر تخت جمایا گیا، اور کسی تاتاری بغداد نے اس تخت، دس ہیپنڈ ان 13th century، 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت ہوا، قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد قیادت، اس کے بعد مسلم ورلڈ امہ کی قیادت، اور ہاں اللہ کو مجدہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام نے ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو۔ اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکت انڈیا میں کون تھی؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، ترک ایران میں، ترکان صفوی، صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں، پھر اوٹومان ٹرکس، تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرق، ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی، جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا انتقال تو 632 میں، اس کے بعد جو ہے 732، اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ تو وہاں سے بیکورڈ، لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس، پھر ڈاؤن فال آ گئی۔ اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوسٹ ایپ پر، اور یہ لوسٹ ایپ
اب شروع ہوا ہے 1924 میں خلافت صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، اور سن 14 سے 18 تک جنگ، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی، یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی، آج کوئی بھی نہیں کہاں، بتائیے نقشے کے حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام۔ بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف، اور کرنل لارنس اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادا جو اس نے ترکوں کو ذبح قتل حرم شریف میں قتل کیا ہے، یہ قلعہ موجود تھا، جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا تھے، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، پہاڑی کے وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھی، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیا، اور وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں آزادی میں غلام کیوں ہو گئے، آزادی کیا دی، سب حصے عراق کے پاس ہے، مصر، شام، فرانس، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں، لیبیا اطالیوں کے، الجزائر فرانس کے پاس ہے، موریٹانیہ اسپین کے پاس ہے، یہ لوگ، تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عرب، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، اب یہ دونوں ایک تو یہ ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب اسے میں کہوں گا ایمان، مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں، مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں، وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی ہے، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکی ہے فخوری، یقین نہیں، وی ہیو اونلی ریشیل کریڈ، یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے وی آر مسلم اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل۔ ڈو وی ریئلی بلیو ان اللہ؟ ڈو وی ریئلی بلیو ہی از آل پاورفل؟ ڈو وی ریئلی بلیو ہی از پریزنٹ ایوری ویئر؟ ڈو وی ریئلی بلیو ان دی لائف ہیئر آفٹر، دیٹ اٹ از دی ریئل لائف اینڈ اٹ از دی ایٹرنل لائف؟ ڈو وی بلیو؟ جانبداری اپنے غریبانوں، اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں، ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں، آپ لوگوں کا چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ عوام، ایمان کہاں ہے اور ایمان کیوں ختم، یہ بھی نوٹ کر، اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم، قرآن کو بند، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی، قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف۔ اول تو یہ کہ عربی زبان وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر، عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے، اچھا اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ، یہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے، یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے، فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جاری، مغرب میں پھیلا مشرق، فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، کلچرل وہ ایسٹ میں حاصل، صرف ویسٹ، کیونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا، اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے، کیسے ہو گئی؟ دیٹ واز ڈیو ٹو دیٹ ویکوم آف عرب، آ کر چھا گئے، یہ تہذیب چھا گئی اس زبان سے، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے، قرآن مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کچھا، اس کی زبان، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح، پولیٹیکلی فتح کیا، اور اس کے بعد ٹچ آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کی، ہمارے ہاں جو 800 برس حکومتیں رہی تو پرشین واز دی آفس، ناٹ عربک، عربی جاننے والے جو ہے وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے، فقہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ مسلمان حکومت کہ انہیں قاضی چاہیے، مجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یوز کنسر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے فٹ ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے، حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دی۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے؟ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ،
आओ अपना कब्रिस्तान देखो, ये स्पेन की सरजमीन, यहाँ तुमने 800 बरस हुकूमत की थी, ये तुम्हारा कब्रिस्तान, यहाँ और बैठो और इनके साथ बात करो। गए थे कि नहीं तमाम फ्रंट लाइन स्टेट्स मैड्रिड में? हालांकि कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कभी मैड्रिड में नहीं हुई, या तो ये वाशिंगटन में, बाद में वो सारे मामला वाशिंगटन में चले। शुरू वहां से किया, इसलिए कि न्यूज वीक का कुछ अरसे पहले कवर स्टोरी जो थी 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 में 1492 में गरनाता का सुकूत हुआ और पूरे आइबेरियन पेनिनसुला से एक एक मुसलमान बच्चा निकाल कर खत्म कर दिया गया, या जिंदा जला दिए गए, या तहे तेज कर दिए गए, या जहाजों में भर भर कर। और आपको मालूम है मेडिटेरेनियन की हैसियत क्या है? खलीज है, एक मामूली सी खलीज, इधर से स्पेन का साहिल करीब आ जाता है, स्पेन के साहिल से जहाजों में भरा और नॉर्थ अफ्रीका के साहिल के ऊपर फेंक कर आ गए। पूरे हिस्पानिया में जहां 800 बरस मुसलमान की हुकूमत रही, एक बच्चा भी मुसलमान नाम का मौजूद रहा। ये था 1492 और अब आया था 1992। 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन। इसीलिए वर्ल्ड ओलंपिक्स रखे गए, वहां दुल्हन की तरह सजाया गया हिस्पानिया को और बुलाया गया, तलब किया गया, समन किया गया तमाम दो वाले अरब को, आओ यहाँ बैठो, और यहाँ बैठकर अपने इन यहूदी दुश्मनों के साथ मुसालहत की बात शुरू करो। बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं। यह अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नब्ज देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी अब्दुल कादिर रोहिला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो और औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है? मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया के आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी। यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ न कुछ जो है एहतिजाज की बात की है, हालांकि अब तक हर बात मानकर मिनकार देरे पर था, लेकिन ये कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है। लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। उनका थर्ड टेंपल, तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ। सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनांचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोलबाला होकर रहेगा। ये तो इन आयतों से जाहिर है। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिज कीजिए, ताई इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है। और वो बहरहाल आया, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लेकिन नोट करने की बात यह है, जरा यहाँ थोड़ा सा तहम्मुल के साथ गौर कीजिएगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा देना शुरू कर दें। क्या हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त मुकम्मल हो गया था? एक दर्जे में हो गया कि जजीरा नुमाए अरब पर अल्लाह के नूर का भी इत्माम हो गया, अल्लाह का दीन भी गालिब हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अरब के लिए भेजे गए थे? कुरान कहता है बबांगे दोहल वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो जान लीजिए कि ये मकसद बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा
جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا، کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آتا رہے گا۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہوگا، اور وہ اس اصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیتی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، مسلمانوں کو دو، مسلمانوں کی بہبود اور پوری ملک اور ملت کی بہبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی، اس کی آمد بھی خرچ ہوگی۔ باقی چند چیزیں جو ہے اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہی موٹے اصول تھے۔ باقی یہ کہ شراب اور جمی مسکرات جو ہے ان سب پر مکمل پابندی اور شدید ترین تعزیرات ہو سکتی ہیں، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک، تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی۔ اسی طرح سطر اور حجاب، اس کی پابندی ہوگا، ہم جو ہے ان کی تائید کریں گے، اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اپنے طور پر کریں گے، ہم کسی کے سائز نہیں لینا چاہتے لیکن ان کی تائید، لیکن اس سے اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام آئے گا اسی طریقے سے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ، جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو، من بایا خلیفتا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں، حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان ھذا الامر، مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہو، اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولہ۔ کوئی بات میں کہہ رہا ہوں حضور نے کیسے کیا، ہم کیسے کریں؟ دیکھیے حضور نے پہلے کام کیا کیا، ایمان کی دعوت بدریہ قرآن، پہلا کام یہی تھا، دعوت ایمان بدریہ قرآن۔ آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بدریہ قرآن، تجدید ایمان، اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم، آپ کو بھی معلوم، ایمان کہنے کو ہے، عقیدہ ہے، کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم، لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان، اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ تو جو آپ فرما رہے تھے توکل صاحب کہ میں 25-30 برس سے لگا ہوا ہوں، تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے۔ ہماری تراویح 6-6 گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے، ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآنی انجمنیں ہیں، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن تربیت گاہیں ہیں، درس قرآن کے کیسٹس ہیں، آڈیو ہے، ویڈیو ہے۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، بہت مطمئن ہوں میں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمد نہیں، میں نے کہا آئی ارن نتھنگ، حیران ہوئی، میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ، میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں، مرکزی انجمن خدام القرآن ہے اس کے کوارٹر میں رہتا ہوں، میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں، 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3-3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے، اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر، 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے، مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے، روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں، میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے، میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن، اور یہ 1972 کی بات ہے، آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا، فرق یہ ہے وہ کافر تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے، مرحلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق۔ نمبر 2 وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت
والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب جو لوگ واقعتاً شعوری ایمان اختیار کریں، شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کرے نا پہلے، صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا، اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسلام کا نام لیتا ہے۔ اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ، ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو، ایک طاقت بنو، ایک قوت بنو، جماعت بنو، حزب اللہ بنو۔ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، بالجماعت والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو، لسن اینڈ اوبے، ایسی منظم جماعت۔ یہ منظم جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے، اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا، اس کی پہلی شق یہی ہے انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند۔ یہیں سے شروع ہوگی ہجرت، اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے، افضل ہجرت۔ اور اس کے بعد جہاد ہے، تن من دھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کے 3 مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر۔ تم میں سے جو کوئی بری کو دیکھے، حدیث بہت عام ہے، سب کو یاد ہوگی، اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس جماعت میں، تنظیم اسلامی میں، اس حزب اللہ میں، اس خلافت کو قائم کرنے والی آرگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے۔ وہ معاونین کی تحریک ہم نے رکھی ہے، تحریک خلافت کے معاونین۔ تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے، وہ حکم کوئی بھی ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے۔ 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے۔ 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، واحد رسول اللہ کے، جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا۔ پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں۔ 1 جمع 4 5 ہوئے، 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے۔ لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے، اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے، اور اگلے 2 سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں۔ اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں، نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہی وجہ دیکھیے سورہ شورى کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اول والذي اوحينا اليك محمد رسول اللہ آخرا وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، 3 درمیان میں ہے۔ 5 اولو العزم من الرسل۔ کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو۔ میں یہاں 5 اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ 5 اسلوب ہے، لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نوٹ کیجئے اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔
اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی. یہی بات کہی ہے اقبال نے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے, جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا. پھر اصحاب ثلاثہ, خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا, بقعہ نور بن گیا توحید سے. لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا. ابھی تو چین بھی تھا, ہندوستان بھی تھا, ابھی تو پورا یورپ بھی تھا, پورا افریقہ بھی تھا, سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا. جب تک کہ کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا, حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا, ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے. اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کل روئے عرضی پر نہیں ہوا. توسیع ہونی ہے. ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا, ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا, لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے, اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو, خلوص مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے. لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا. اب اس کی جو خبریں دی ہیں, سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا, 2 آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں, 2 اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. اے مسلمانوں, یہ تو ہمارا فیصلہ ہے, ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے, غلبہ دین ہوگا. لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے. اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا, اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ, تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے. مشیت اذنی ہے, بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے, سختیاں جھیلی صحابہ نے, قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی. محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ الفاظ کہاں آئے ہیں سورہ فتح کی اس آیت کے بعد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں, چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد, سورہ صف. مسلمانوں, ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا, تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے, تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا. لہذا خوشخبری سنو. یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد رسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرنے, جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں. فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں, مغفرت بھی ہے, نجات بھی ہے, جنتیں بھی ہیں, بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی, اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لَن يَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَٰذَا وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ. مسلمانوں, قریش میں اب جان نہیں ہے, وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے. بس ختم. یہ آخری مرحلہ تھا. جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے, اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان, امتحان کے بعد امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب. کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم, 12,000 کا لشکر, چھوٹی سی بستی, جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندیاں آ رہی ہو بجھانے کے لیے. امتحان انتہائی شدید. ثابت قدم ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین. اے نبی, اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے, تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا, اب فتح تمہارے قدم چومے گی. یہی بشر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. مسلمانوں, اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے, ولکنکم تغزونہم, بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا, اب تم چڑھائی کرو گے. اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے. قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی, چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب, سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول,
سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کی نزول. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا. اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے. سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد. اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا. اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد رسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین کہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سربلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں. حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا رات رات پر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت. لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. چیزیں 3 بیان کی ایک ہی ہے، جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا. یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے. نوع انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے. جیسے کہ ایک فرد کا عہد طفولیت ہے، بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر پختگی کو پہنچتا ہے. ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے، وہ 18-20 برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے. ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے جس کو قرآن مجید نے 40 برس معین کیا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا ہے 40 برس کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کا بھی معاملہ ہے. اس کا بھی ایک عہد طفولیت تھا، پھر اس کی جوانی کا دور آیا، پھر اس کے شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کا دور آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں، پی ایچ ڈی ہے، وہ سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کا تعلیق، یہ سکندر کا تعلیق ارسطو تھا. ارسطو عقل کی کس سطح پر ہے؟ آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے، اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم. لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں، ظاہر بات ہے کہ ارسطو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی سٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کی ہدایت کامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ازل سے، اس کی صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں. لیکن نوع انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے. اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے. پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے. یہ سب در حقیقت وہ تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا. یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک. الہدا، اب یہ کامل ہو گئی، ہدایت کامل. اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے. یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر، تاریخ فلسفہ پر، انہوں نے کوٹ کیا ہے. یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 6 صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے سوچ نہیں تھی. جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ سانپ ہے،
یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے، اس کے قریب نہ جانا، اسے کچھ پتا نہیں ہے اس کے سوا، لیکن یہ کہ آپ نے بتایا پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا، یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا، وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نوع انسانی کو جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو، ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا۔ لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے 1300 ایئرز BC میں، 13 صدی قبل، اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے، اس کے اندر جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس احکام تھے، اس میں ڈوز بھی تھے، ڈونٹس بھی تھے، اوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس لیے کہ ابھی وہ عہد طفولیت ہے۔ البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا، اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں، چین سے لے کر اور یونان تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے، اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے، کنفیوشس ہے، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، زرتشت ہے، فلاں ہے، اب وہ ارسطوٹل ہے، وہ سوکریٹیز ہے، یونان کے اور دوسرے سائنسدان جنہوں نے کہ ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی، یہ سب ایک دور کے لوگ کنٹمپریریز ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر 6 صدیاں ادھر 6 صدیاں ادھر، یہ 1200 برس ہے، موسٹ پروفنڈ یہ دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا۔ اگر اس کو ایک انسان سمجھے، جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوری نو در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں یہ 1200 برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے، اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو، نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ جو کچھ انسان بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے، وہ گویا کہ 600 عیسوی میں حضرت مسیح کے 600 سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی ساری عمر گزری تھی، وہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، شادی انہوں نے کی نہیں، ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم، مذاہب عالم، پھر ان کا تقابلی مطالعہ، یہی ان کا موضوع تھا۔ اور ان کا دماغ جو ہے، چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے، تو ایک بہت بڑی لائبریری کے مانند، اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی، حوالے پورے کے پورے جو کہ تو وہ دیتے تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، جو شارح اقبال کی حیثیت سے زیادہ معروف ہے، باقی ان کی دوسری حیثیتیں ہیں جو معروف نہیں ہو سکی، بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 600 عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا مذہب دنیا میں آیا ہے، نہ نیا کوئی فلسفہ دنیا میں آیا ہے۔ آج کے جتنے فلسفے ہیں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ تمام فلسفے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اب صرف لیبلز بدلے ہیں۔ شراب وہی ہے، صرف لیبلز بدل گئے، ایگزسٹانشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا امپیریسزم ہو، جو بھی یہ مختلف الفاظ ہیں، ان سب کا وہ کہتے ہیں کہ تمام فلسفے مکمل ہو چکے تھے۔ اس کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے، وہ پڑھیے گا اور ایک ایک حرف کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ فکر انسانی، ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں وسوسے کے انداز میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ارتقا تو ہو رہا ہے، سائنس تو بڑی ہی اب ہے اس دور میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علوم کو 2 حصوں میں رکھیے، ایک ہے مادی علوم، فزیکل سائنسز، اس کا ارتقا مسلسل ہو رہا ہے اور ہوگا، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ انسان پہنچے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجالیت کے عنوان سے یہ سائنس ان دجالیت کی ان تمام حدود تک پہنچ کر رہے گی، یہ تو ہے اس سائنس کے ارتقاء کا معاملہ، لیکن فکر اور شے کا نام ہے، فلسفیانہ فکر، وہ جو پوری کائنات اور اس کی حقیقت کو ایک حقیقت بسیطہ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش، اور اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش، جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث مطربو میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقصد و شاید بحکمتی معمارہ، یہ راز دہر جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، ہم کون ہیں، کائنات کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، یہ خود بخود بن گئی یا یہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے تو اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں یا موت کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی ہے؟ تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فزکس اینڈ میٹا فزکس۔ تو میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ میٹا فزکس ہے، وہ چیز کے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر، حواس کے دائرے کے اندر جو علوم ہیں انہیں آپ فزیکل سائنسز کہیں گے، ان میں ارتقا ہو رہا ہے، لیکن وہ فکر انسانی، وہ فلسفیانہ فکر جو ہے، وہ میٹا فزیکل تھاٹ، اس کے مختلف شعبے ہیں، وہ مکمل ہو چکا تھا جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت پھر اب الہدا دے دی گئی، ہدایت کاملہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق میں نے، چونکہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بیان بھی کیا ہے باہر، آج پھر نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ ہے کہ اس الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس سے پہلے جتنی ہدن نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ اصل کامل ہدایت تو ابھی آنے والی تھی، کوئی جو ہے اس کی ہدایت غیر ضروری تھی، اس کی حفاظت غیر ضروری تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کو میوزیم نہیں سجانا تھا، اصل شے تو ہے ہدایت، اور ہدایت چونکہ
ابھی یہ تدریجی ارتقاء ہے اس کا ہو رہا ہے، تدریجی مراحل طے کر رہی ہے یہ ہدایت خداوندی، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں، نوع انسانی جس کو ہدایت پہنچانی ہے اس کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے۔ لہذا یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈز میں جو کچھ انہیں دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ ہدایت کاملہ آ جائے گی، جب الہدا بن جائے گا معاملہ، وہاں تک پہنچے گا، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ اتمام نعمت ہدایت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل امن کا رستہ کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔